پاکستانی کرکٹ کی تاریخ میں کئی نشیب و فراز آئے اور تاریخ ہمیں بہت کچھ بتا کے گئی، اور بہت سارے ایسے لوگ جن کا کیریئر سٹارٹ ہوا، ایسے پلیئرز جو کہ اپنے کیریئر کے سٹارٹ سے ہی بہت سارے تنازعات کا شکار ہوئے۔ ایک لمبی فہرست ہے اور آج ہم اسی پر بات کریں گے، سٹارٹ کریں گے کیونکہ حیدر علی جو کہ پاکستان کے جو وہ کرکٹر ہیں اور ابھی جو ہے وہ تنازعات کا جو شکار ہوئے ہیں برطانیہ میں، اور جنہیں جو ہے وہ پی سی بی نے تو معطل کر دیا ہے، لیکن ایک بہت لمبی فہرست ہے اور جس میں بہت سارے جو ہمارے پلیئرز ہیں وہ شکار ہوئے تنازعات کا، اور کہیں پر میچ فکسنگ، کہیں پر کیا یہ کوئی لابی ہے جو ہمارے کرکٹرز کے لیے کی جاتی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جب بھی کوئی پلیئر اتنا اچھا آتا ہے اور جب وہ پرفارمنس دکھانے لگتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کے اوپر ایسی بات یا ایسا تنازع کھڑا ہو جاتا ہے۔ آیا یہ ساری چیزیں حقیقت ہیں یا نہیں، لیکن ہم بات کریں گے، اور پاکستان کے مایہ ناز پلیئرز تھے اور جن میں کوئی شک نہیں کہ ان میں انتہا کا ٹیلنٹ تھا، اور میرے پرسنلی اگر بتاؤں تو بہت سارے پلیئرز ایسے بھی ہیں جو فیوریٹ تھے۔ اگر ہم پرانی ہسٹری کو لے کر چلے تو محمد عامر تھے جن کا سٹارٹ ہی تھا کیریئر کا، اور وہ بھی ایسے ایک تنازع میں جو اپنی ہی نادانیوں کی وجہ سے ایسے پلیئرز جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہنی ٹریپ ہوتے ہیں، یا پھر باقاعدہ طور پر کوئی ایسی ان کے خلاف پالیسیز یہ کہہ لیں یا کچھ اس طرح سے کہہ لیں، کیونکہ جب بھی کوئی ایسا پلیئر ابھرتا ہے اور سامنے آتا ہے تو اسے کہیں نہ کہیں بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بات ہو بیرون ملک تنازعات کی تو خاص طور پر برطانیہ میں ہونے والے قانونی اخلاقی مسائل کی، تو یہ کہانی خاصی طویل پیچیدہ اور بعض اوقات شرمناک بھی رہی ہے۔ حالیہ جو واقعہ ہے کرکٹر حیدر علی کا، جنہیں گریٹر مانچسٹر پولیس کے ایک مبینہ مجرمانہ واقعے میں تحقیقات کا سامنا ہے، اس کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ نے انہیں عارضی طور پر معطل کر دیا، مگر یہ پہلا واقعہ نہیں۔ ہاں، ہم ان پاکستانی کرکٹرز کے بارے میں جانیں گے جو کہ اسی طرح تنازعات، قانونی کارروائی، اخلاقی بحرانوں کا سامنا کرنا پڑا۔ سب سے پہلے دانش کنیریا کی بات کرتے ہیں، اور لیگ اسپنر دانش کنیریا کا نام پہلی بار 2009 میں انگلینڈ میں ہونے والے کاؤنٹی میچ کے دوران سامنے آیا تھا، جب ان کے ساتھی کھلاڑی مارون ویسٹ فیلڈ کو فکسنگ پر گرفتار کیا گیا تھا۔ ان پر 2012 میں تاحیات پابندی لگا دی، بعد میں انہوں نے میچ فکسنگ کا جو اعتراف بھی کر لیا۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے محمد عامر، جو کہ اس وقت ینگ پلیئر، ان کو اچھا سمجھا جاتا تھا۔ محمد آصف تھے جو کہ ہمارے بالر تھے، بہت زبردست ان کی جو بالنگ جو ہوتا تھا سٹائل، وہ بھی۔ سلمان بٹ تھے، اور یہ بھی جو ہے وہ لارڈز میں اسپاٹ فکسنگ اسکینڈل میں ملوث پائے گئے تھے، اور یہ ایک بہت بڑا جو ہے اس وقت تنازع چلا تھا، اور جس کے بعد جو ہے وہ اخبار نیوز آف دی ورلڈ سٹنگ آپریشن کے ذریعے انکشاف کیا کہ پاکستانی بالرز جان بوجھ کر نو بالز کروا رہے ہیں۔ یہ 2010 کا واقعہ تھا، اور تحقیقات کے بعد سلمان بٹ کو 3 ماہ قید اور محمد آصف کو 1 سال، محمد عامر کو 6 ماہ کی قید کی سزا سنائی گئی۔ آئی سی سی نے تینوں پر طویل المدتی پابندیاں لگائی، مگر محمد عامر خوش قسمتی سے واپسی کی اور پاکستان کے لیے دوبارہ کھیلا بھی، مگر دیگر دونوں کھلاڑی اپنا کیریئر ختم کر بیٹھے تھے۔ لیکن پھر بھی ہم محمد عامر کی اگر بات کریں تو ظاہر ہے وہ آپ کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، اس ٹائم پیریڈ پہ آپ بڑا اچھا پرفارم کر رہے ہوتے ہو، آپ کا ایک نام بننے والا ہوتا ہے، تو یہ بہت ساری غلطیاں ہمارے پلیئرز میں بھی ہیں، ہماری تربیت میں بھی فرق ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ چیزیں نہیں سکھائی جاتی جو ہونی چاہیے، تو وہ کہیں نہ کہیں خراب جو ہے وہ ہو جاتے ہیں۔ عمر اکمل کی بات کریں، 2015 میں عمر اکمل میوزک پارٹی کے دوران شور شرابے پر پولیس نے حراست میں لیا تھا اور بعد ازاں چھوڑ دیا تھا، لیکن ان پر جو سوشل کنڈکٹ کی خلاف ورزی کے الزامات بھی لگے، اور پھر انہوں نے جو ہے وہ باضابطہ طور پر پی سی بی سے معافی بھی مانگی۔ شعیب اختر کی بات کریں، اور میں جب بھی بات کرتی ہوں تو شعیب اختر کی، تو مجھے تو زبردست، ہمیشہ جب بھی ان کا ایک ایرا رہا اور بہت زبردست ایرا تھا، لیکن یہ کیا ہے کہ ہمارے کچھ پلیئرز ہیں اگریسو بڑے ہوتے ہیں یار، اور میرے خیال سے یہ چیزیں اگر میچز میں نہ ہوں تو وہ میچ دیکھنے کا مزہ نہیں آتا۔ یہ پلیئرز نہیں ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ میچ کی وہ چس نہیں ہے۔ شعیب اختر براہ راست برطانیہ میں مقدمہ نہیں چلا، مگر دورہ انگلینڈ کے دوران ان پر ٹیم قوانین کی خلاف ورزی، غیر ذمہ دارانہ طرز اور عمل اور میڈیا سے تلخ کلامی جیسے الزامات لگے، جس کے بعد انہیں ٹیم سے باہر نکالا گیا۔ حارث رؤف کی بات کریں، ایک نجی پارٹی کی ویڈیو ان کی لیک ہوئی تھی، اور جس کے بعد پی سی بی نے اس معاملے کا نوٹس لیا تھا، اور کئی سوالات جو ہے عوامی رویے پر کئی سوالات اٹھائے گئے۔
حیدر علی کی بات کریں تو حیدر علی جو ہے 2025 میں گریٹر مانچسٹر پولیس کے ایک واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے، جس میں پاکستان شائنز کے دوران انگلینڈ کے دوران حیدر علی شامل بتائے جا رہے تھے۔ انہیں عارضی طور پر معطل کر دیا گیا، تاہم انہیں قانونی معاملہ دی جا رہی ہے، فیصلہ تحقیقات مکمل ہونے تک مؤخر کر دیا گیا۔ یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم یا اس کے جونیئر یونٹس کے کھلاڑیوں کو جب بین الاقوامی سطح پر بھیجا جاتا ہے تو بعض اوقات ان کی اخلاقی یا پیشہ ورانہ تربیت ناکافی ثابت ہوتی ہے۔ یہ نہ صرف پاکستان کی ساکھ کو بھی اس سے نقصان پہنچتا ہے بلکہ انفرادی کیریئر کو بھی تباہ کر دیتا ہے، اور اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ خاص طور پر اگر ہم محمد عامر کی بات کریں، اس وقت وہ ینگ تھے اور سب سے زیادہ چھوٹے بھی تھے، اور اس وقت وہ ان کا جو ٹیلنٹ تھا وہ اس کو اس طرح سے زیادہ پالش نہیں کیا گیا۔ وہ لگی لپٹی کہتے ہیں نا کہ بچے خراب ہو جاتے ہیں، وہ والا سین ہو جاتا ہے ہمارے پلیئرز کا۔ سے انہیں کوڈ آف کنڈکٹ نہیں سکھایا جاتا، دوسرے کنٹریز میں رہنے کا طریقہ نہیں سکھایا جاتا، کیونکہ پتہ ہے پاکستان میں آپ جیسے مرضی رہیں، آپ جیسے مرضی بیہیو کریں، آپ وہ جس کی لاٹھی اس کی بہنس والا سین ہوتا ہے۔ لیکن آپ جب دوسرے کنٹریز میں جاتے ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، آپ کو ایگریشن، آپ کو ڈسپلن، کیونکہ وہاں پہ ایک چیز نوٹ کی جاتی ہے، وہاں کا قانون سخت ہوتا ہے، وہ ان کی جو تربیت ہوتی ہے وہ بالکل الگ لیول پہ ہوتی ہے، تو پھر اس چیز پر وہ ایکشن بھی کرتے ہیں اور بڑے تحقیقات سے وہ چیزیں لے کر چلتے ہیں۔ وہ پاکستان والا نہ تو قانون ہے، نہ پاکستان والی کوئی اس طرح سے کوئی ایسا آپ جو ہے اگریسو ہو کر جو ہے وہ یہاں پر جیسے مظاہرہ کر لیتے ہیں، لڑائی جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں، آپ اکثر چھوٹے لیول پہ بھی دیکھتے ہیں، لیکن وہاں پہ ایسی چیزیں نہیں ہوتی۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ ہم اس لیے پیچھے ہیں۔ پہلی تو غلطی ہی ہماری ہوتی ہے کہ ہم ان کو تربیت نہیں دیتے، جو بچے نئے آئے ہوتے ہیں پلیئرز، ان کو کم از کم ان کو ہر چیز جو ہے نا وہ تھوڑی تھوڑی ورکشاپس کروایا کریں، کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ کس طرح ہے کرنا ہے، کس طرح سے ہم نے وہاں پر چلنا ہے، اور یہ جو ہے اس سے پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، آپ پرسنل ایونٹس میں نہیں جا رہے ہوتے، نہ ہی آپ جو ہے وہ بہت سارے اس طرح کے واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں، اور یہ اسی وجہ سے پیش آتے ہیں کیونکہ ہمارا پی سی بی کہہ لیں یا ویسے ہی اوور آل کہہ لیں تو وہ اس طرح کی ان کو نہ تو ان کو ورکشاپس کرواتے ہیں، نہ ان کو ٹریننگ دی جاتی، اس طرح سے اخلاقی تربیت نہیں ان کو دی جاتی۔ لیکن یہ بہت بڑا واقعہ ہے، اور یہ سوالیہ نشان ہمارے جو ہے وہ بورڈز پر بھی آتا ہے، اس کے علاوہ سوالیہ نشان پلیئر پر بھی آتا ہے کہ اتنی بڑی بات ہے اور آسانی کا کوئی کیس ہے، کوئی اتنا عام یا نارمل کیس نہیں ہے، اور اگر وہاں کی پولیس تحقیق کر کے ساری چیزیں کرتی ہے تو مطلب اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں ملوث ہیں۔ لیکن بہرحال تحقیقات ہو رہی ہے، اس کے بعد دیکھیں گے کہ کتنا کیا پیش رفت ہوتی ہے، اور کیا آیا یہ جو ہے وہ اس جرم میں جو ہے وہ اس فعل میں جو ہے وہ مجرم قرار پاتے ہیں یا نہیں، یا حیدر علی بظاہر تو لگتا نہیں ہے کیونکہ ہمارے پلیئرز میں اتنا ہوتا نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں ہوتا کب کیا کچھ ہو جائے۔ تو پلیئرز کو سمجھنا چاہیے کہ جب آپ پاکستان کو کسی کو بھی آپ باہر ملک جاتے ہو تو پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو پاکستان کے جو ایک ساکھ ہے اس کو نقصان پہنچانے سے بچیں، کیونکہ آلریڈی ہم جو ہے وہ بڑے بہت سے کرائسس سے گزر رہے ہوتے ہیں، ریپرزینٹ کرتے ہیں پاکستان کو، تو پھر لوگ ان کو اس نظر سے نہیں دیکھتے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملوں گے کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔